الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ہم چل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام میری دینی بہنوں بچیوں اور بیوی ماؤں، میرے لیے یہ بڑا امتحان ہے کہ پردے سے میں گزارش کروں گا اپنی بہنوں سے بچیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اس آزمائش کو آسان کرے. بات لوگ ماشاء اللہ اس معاملے میں کبھی بیکار ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ کالج میں یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ پروگرام ہو رہا ہے، کالج میں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کہ تعلیم یافتہ خواتین ہیں، تعلیم یافتہ بچیاں ہیں. اس ماحول کو بھی سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. آج کی اس نشست کا اس جلسے کا جو عنوان ہے اس کو میں نے جیسا کہ باہر دیکھا ہے، اس میں دو لفظوں کو زیادہ ظاہر کیا گیا ہے. ایک تو خواتین کی دینی اور دوسرے خواتین کی تعلیمی ہے. دونوں لفظوں کو ایک ساتھ لے کر کے چل پانا ضروری ہے. میں کوشش کروں گا پہلے تعلیم کو لے لوں، اس کے بعد دین کو لے لوں. ہماری نہ جانے کہاں پر کیا غفلت نہیں کہ بہرے ابھی تک ہم اپنی بہنوں کو بچوں کو تعلیم کی اہمیت سے ہی بشناس نہیں کرا سکتے. یہ ہماری بہت بڑی غفلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مسلم قوموں نے دنیا میں جو ترقی کی ہے وہ صرف تعلیم کی وجہ سے ہی ترقی کی. دنیا میں جو ترقیاں ملتی ہیں وہ تعداد کی بنیاد پر نہیں ملتی، وہ دولت کی بنیاد پر نہیں ملتی، وہ صرف تعلیم کی بنیاد پر ملتی. ہماری بچیاں یہاں پر ہیں اور بچہ اور نیتی اسلام کی یہاں پر ہوگا. تھوڑا مجھے بات کرنے میں اس کی آسانی ہے. اللہ کا شکر ہے چھوٹا سا بچیوں کا اسکول لکھنؤ میں اللہ کی رحمت سے چلا رہا ہوں. یہ بچیاں جانتی ہوں کہ دنیا میں ایک بڑا انعام دیا جاتا ہے جس کو نوبل پرائز کہتے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا انعام اور ماشاء اللہ سینکڑوں لوگوں انعام ملتا ہے. اب اگر اس انعام پانے والوں کی ہم لسٹ دیکھیں اس میں ایک بڑی تعداد اور ساری دنیا میں اردو کی جو آبادی ہے وہ آبادی دال میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا پر جو قوم حکومت رہی ہے اسے یہودی کہتے ہیں اور وہ حکومت جو کر رہی ہے صرف تعلیم کی طاقت پر کر رہی ہے. چاروں طرف سے مسلم ممالک ہیں، فلسطین ہے، لبنان ہے، شام ہے،
مصر ہے، یہ جو 4 ملک ایسی ہیں جن کی سرحدیں اسرائیل سے باضابطہ ملتی ہیں اور چاروں کو جب چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، شہر کے شہر برباد کر دیتا ہے، اور باقی اس کے آگے تو ایک بڑی تعداد اس کے ممالک کی ہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے اس چھوٹے سے ملک سے سختی سے بات کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ اس کے ظلم کا جواب دینا تو دور کی بات ہے، اس سے سختی سے بات کی جائے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ ہمت بھی مسلم ممالک میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ اب آپ فرق دیکھ لیجیے، فرق کیا ہے کہ مسلم ممالک کے پاس بے شمار دولت ہے، دولت اتنی ہے مسلم ممالک کے پاس کہ ساری دنیا کی دولت ایک طرف ہے، مسلم ممالک کی دولت ایک طرف ہے۔ اور آپ بچیاں ہیں، آپ جانتی ہیں دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک کے سکے کی ویلیو ہے وہ نہ امریکہ کی ویلیو ہے نہ انگلینڈ کے سکے کی ویلیو ہے، وہ آپ جانتے ہیں غالباً مسلم ممالک شاید قطر ہے، اس کا روپیہ دنیا میں سب سے مضبوط ہے، جسے ریال کہتے ہیں وہاں کی زبان میں۔ دولت بے شمار ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس تعلیم کی طاقت نہیں ہے، سائنس کی طاقت نہیں ہے، اس وجہ سے وہ دولت ہونے کے باوجود اس سے چھوٹے سے ملک کا مقابلہ کرنے سے حاصل ہے۔ کہ جیسا کہ یہاں پر دینی تعلیمی مسئلہ بھی ہے، تو قرآن و حدیث میں اللہ رب العزت نے دنیا میں ترقی کے لیے جو بنیادیں رکھی ہیں اس میں تعلیم کو رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور آپ کے بعد جو قومیں دنیا میں آئی ہیں ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اس میں سورہ بقرہ میں ایک واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے طالوت اور جالوت کا، جا کر کے بچوں ذرا دیکھیے۔ اس قوم نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بڑی بادشاہ عطا کر دے، اس کی زیر نگرانی ہم دشمن طاقتوں سے جا کر کے مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو بادشاہ بنایا، ان اللہ قد بعث علیکم طالوت ملکا، اور طالوت بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، بہت غریب، پیسہ نہیں تھا ان کے پاس۔ اللہ کرے کہ میں سب سے پہلی جو آج کی گفتگو کا سب سے یعنی ایک سبق یا ایک پیغام یا ایک گزارش میری دینی بہنوں دینی ماؤں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ تقریر کرنے میں لکھنؤ سے حاضر نہیں ہوا اور تقریریں اس سے پہلے ضرور کرنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک کالج کا ایک اسکول کا جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے اس انداز میں بچیوں سے کچھ باتیں کریں، تو وہاں پر پہلے تو مجھے سیریت کرنا ہے کہ تعلیم کی کیا طاقت ہے اس میں۔ چنانچہ وہاں پر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اللہ سے مطالبہ کیا ہے، گزارش کی ہے، دعا کی ہے کہ کوئی بادشاہ کسی کو بنا دے، تو اب جب پیغمبر نے جا کر اطلاع دی ان اللہ قد بعث علیکم طالوت ملکا، طالوت کو اللہ نے بادشاہ بنایا۔ قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منه ولم یؤت سعة من المال۔ جو بچیاں ہماری ہیں یا جو مسلم معاشرہ ہے، اس سے دولت کو جو توجہ دے رہا ہے، دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کاش اللہ کرے کس کو تعلیم کی قدر آ جائے۔ چنانچہ وہاں ان لوگوں نے جو اعتراض کیا طالوت کی بادشاہت پر، وہ اعتراض کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ تو غریب آدمی ہے، ہم پیسے والے لوگ ہیں، ہم چودھری لوگ ہیں، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کی وجہ بھی ذکر کری۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کچھ بات میں ہم جیسے ناخلف، ہم جیسے نالائق لوگ بھی پیدا ہوں گے جو تعلیم اور دولت کی قدر میں فرق کریں گے۔ اللہ رب العزت نے وہاں پر جواب دیا کہ ہاں ہم نے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے، اس کی جو اصل وجہ ہے وہ سمجھو کیا ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً بِالْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے وجہ بتائی کہ بادشاہت کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے۔
اب پیاری بچیوں میں تم سے میری بہنوں، میری جو مجھ سے عمر بڑی ہے، میری دینی ماؤں، ایک سوال کروں کہ یہ اسکول کس کا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا بھی اسکول چلتا ہے. جب میں اسکول چلاتا ہوں وہاں پر، میری بیٹی وہاں اسکول دیکھتی ہے، میری بھانجی اسکول دیکھتی ہے، میری بہن اسکول دیکھتی ہے، باقی 25-30 ٹیچرس کا اسٹاف اور وہاں پر. لیکن آپ یہ بتائیے کہ میں پرنسپل جب بناؤں گا تو میں کیا دیکھوں گا؟ اگر پرنسپل بناتے وقت میں نے رشتہ داری دیکھی اور میں نے صلاحیت نہیں دیکھی، تعلیم کو توجہ نہیں دی، تو میرا اسکول بند ہو جائے. ایک چھوٹے سے اسکول کو چلانے کے لیے ایک اچھا مینیجر، ایک سمجھدار مینیجر وہاں رشتہ داری نہیں دیکھتا. میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو پرنسپل بناؤں، اپنی بہن کو پرنسپل بناؤں، کسی بھائی کی بچی کو پرنسپل نہ بناؤں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بچی میں وہ لیاقت، وہ صلاحیت، وہ قابلیت نہیں ہے جو ایک اچھے اسکول کو چلانے کے لیے ضروری ہے. چاہ کر بھی میں اپنی بچی کو پرنسپل نہیں بنا پا رہا ہوں، ایک باہر کی بچی کو پرنسپل بنا رہا ہوں، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت رکھی ہے. تو پیاری بچیوں، میری بہنوں، سب سے پہلی چیز جو مجھے آج آپ کی خدمت میں عرض کرنی وہ یہ ہے کہ بلکہ دولت کے مقابلے میں تعلیم کی زیادہ طاقت ہے. اچھا، اب میں یہاں دو تین چیزیں پوچھوں. ایک جو کوٹیشن ہماری بچیاں یاد کرتی ہوں گی، اس کوٹیشن میں غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر کبھی موقع مل جائے کہ تمہیں ایک پیشکش کی جائے کہ دولت لوگی اور ایک پیشکش کی جائے کہ تعلیم لوگی، انہوں نے تو عام جملہ کہا. میں اپنی بچیوں کو سامنے رکھ کر اس انداز سے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ تم تعلیم کو اہمیت دینا، دولت کو اہمیت مت دینا. اور اس کی وجہ بتائی، بڑی قیمتی وجہ بتائی. یاد رکھیے گا، دولت تمہاری حفاظت نہیں کرتی ہے، بلکہ تم دولت کی حفاظت کرتے ہو. اور تعلیم کا معاملہ یہ کہ تعلیم تمہاری حفاظت کرتی ہے. اس لیے ملک کے جو حالات ہیں، مجھے پہلا ایک جو کہ 2 عنوان ہے آج کی گفتگو میں، اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ میں پہلے ایک چیز کسی طریقے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جب مجھے اطلاع ملی کہ یہاں کانپور میں کوئی ایک بڑا مسلم گرلس کالج بھی ہے، تو بہت خوشی مجھے ہوئی. اس کی تو گھر گھر ہمارے یہاں ضرورت تھی. چنانچہ میں بیٹھ کے پہلے تعلیم کی اہمیت پر بات پوری کر لوں. اپنی ماؤں سے میں بات کر رہا ہوں اس وقت، اس کے بعد پھر دینی بیداری. اپنی ماؤں سے بات میں کر رہا ہوں یہاں پر کہ جو پیسہ آپ بچیوں کے زیور پر، ان کے جہیز پر، ان کی شادی پر، ان کی شادی کی رسومات پر، منگنی مانچھے پر جو پیسہ خرچ کرتی ہیں، اللہ کرے کہ وہ پیسہ آپ ان بچوں کی تعلیم پر خرچ کریں. اور اب دیکھیے، اچھا آپ نے شادی اپنی بیٹی کی کری، آپ نے 10 لاکھ کا جہیز دیا، 20 لاکھ کا جہیز دیا، جو بھی ہے وہ جائز ہے یا ناجائز، یہ اس وقت مسئلہ گفتگو کا نہیں ہے. مجھے پہلے تعلیم کی اہمیت آپ کے سامنے رکھنی ہے، اس کے بعد پھر دینی بیداری پر بات کرنی ہے. اس لیے کہ میں جیسے میں نے خود پہلے اعتراف کیا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف فرمائے اس کی، یہ ہماری خطا ہوئی ہے جہاں سے بھی ہوئی ہو، کہ ہم ابھی تک اپنی قوم کو یہی سمجھا سکے کہ تعلیم کتنی ضروری شے ہے. آپ نے جہیز دیا بچی کو، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بھی 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ کا جہیز دیا، 10 سال کے بعد اس جہیز کی کیا ویلیو بچے گی؟ اتنا بتا کیلکولیشن کریے ذرا سا. آپ نے جو گاڑی دی، گاڑی چھوٹ چکی ہوگی، کپڑے پھٹ چکے ہوں گے، اے سی دیا ہوگا، فریج دی ہوگی، واشنگ مشین دی ہوگی، ٹی وی دی ہوگی، وہ ایکسپائر ہو چکی ہوگی، ڈبل بیڈ دیا ہوگا، اس میں دیمک لگ چکی ہوگی، ساری چیزیں برباد ہو چکی ہوں گی. آپ کے 20 لاکھ روپے کی جو ویلیو ہے وہ 10 سال کے بعد زیرو ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے وہی پیسہ بچی کی تعلیم پر خرچ کر دیا، جیسے جیسے بچی کی عمر بڑھے گی اس کی قیمت بڑھتی جائے گی. اور دور اتنا نازک آ رہا ہے، فتنوں کا دور ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت تفصیل سے قیامت کی علامت ہم کو پہلے بتلا دی تھی. دور فتن چل رہا ہے،
آپ شکایت کرتی ہیں کہ صاحب شوہر ہماری بیٹی کا اچھا نہیں ہے، ساس اچھی نہیں ہے، سسرال اچھے نہیں ہے، اب تو شکایتیں ایسی آ رہی ہیں کہ صاحب اولادیں نالائق ہیں۔ اللہ نہ کرے ہماری بیٹی کے سامنے زندگی میں اگر کبھی ایسے حالات آ گئے کہ وہ خدا نہ خواستہ ان کی اولادیں بھی ناکارہ نکل گئی، تو بڑھاپے تک انشاءاللہ العزیز ہماری بیٹی کسی کی محتاج نہیں ہوگی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گی، جہاں رہے گی عزت سے رہے گی، اپنے اخراجات پورے کرے گی، شوہر بھی اس کی قدر کرے گا، سسرال والے بھی اس کی قدر کریں گے، اور جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جائے گی اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس لیے بچی کے لیے سب سے بہتر جہیز یہ کہ اس کو آپ تعلیم سے مضبوط کریں، تعلیم کے زیور سے اس کو آراستہ کریں۔ دوسری بات پیاری بچیوں، میری بہنوں، حکومت کے اس وقت جو کام کرنے کا انداز ہے اس سے آپ واقف ہیں۔ آپ اللہ نہ کریں، میں دو باتیں کہہ رہا ہوں، جیسے کہ ابھی اطلاع کو ملی ہے ہمارے یہ مکرم صاحب نے مجھے بتلایا کہ 200 گھر یہاں گرا دیے گئے۔ اب بتائیے وہ فیملی کہاں جائے؟ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ظلم ہو، لیکن اس سے پہلے ابھی غالباً 6 سال پہلے نیپال میں خطرناک تاریخی زلزلہ آیا۔ رات کو جو لوگ سوئے تھے وہ تو سینکڑوں لوگ اس میں شہید نہیں کہیں گے، اب کہہ بھی سکتے ہیں، خیر والے مسئلہ کتنے مسلمان تھے کتنے وہ دوسرے لوگ تھے، لیکن جو مجھے تعلیم کے حوالے سے بات کرنی وہ یہ ہے کہ وہاں جو کے 2 بھائیوں کا واقعہ ہمارے لکھنؤ میں وہاں سے آیا، اس میں ایک بھائی کار کے شو روم کا مالک تھا، ارب پتی کھرب پتی تھا ایک بھائی، اور رات کو سویا تھا تو ارب پتی تھا، اور جب صبح اٹھا ہے تو فقیر ہو چکا تھا، اس کا سارا شو روم، اس کا سارا محل سب زمین کے اندر چلا گیا تھا، اور اس کا دوسرا بھائی وہ ڈاکٹر تھا، اس کا بھی کلینک، اس کا بھی گھر زمین کے اندر چلا گیا تھا۔ اب دونوں بھائی وہاں سے فکر معاش میں، روزی روٹی کی تلاش میں، ان کے کچھ پہاڑی رشتہ دار لکھنؤ میں رہتے تھے، وہاں پر آئے۔ اب وہ جو کاروں کا مالک تھا وہ پریشان تھا کہ ہم کیا کریں، اس لیے کہ کسی بھی کاروبار کو کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، اور تمہیں کون اتنی دولت دے دے گا کہ 12 کاروں کا شو روم کھول لیں؟ دوسری کسی کاروبار کو شروع کرو گے تو سیکھنے میں ٹائم لگے گا، بالآخر وہ کاروں کا شو روم کا مالک جس کے سینکڑوں لوگ نوکری کرتے تھے، اس نے یہی کہا کہ مجھے کہیں نوکری دلا دیجیے۔ وہ نوکری تلاش کی، اس کے رشتہ داروں نے کہیں نوکری دلا دی اس کو، لیکن دوسرا بھائی جو ڈاکٹر تھا اس کی دولت زمین کے اندر نہیں گئی، اس کی ڈاکٹری، اس کا MBBS، اس کا BDOMS جو بھی اس نے پڑھا تھا وہ اس کے ساتھ اس کی دولت گھوم رہی تھی۔ اس نے کہا مجھے کسی نوکری کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی دکان دلا دیجیے، بس میرے پاس قلم ہے، قلم میری دولت ہے، اور دوبارہ جس دن سے بیٹھوں گا، جہاں بیٹھوں گا وہاں روزی میرے دروازے پر آئے گی۔ تو یاد رکھیے گا، تعلیم اگر ہمارے پاس ہے تو انشاءاللہ العزیز گرے وقت میں بھی ہم کھڑے رہیں گے، ملک کے کیسے بھی حالات آ جائیں، اللہ کرے زیادہ آزمائشی حالات نہ آئیں، اللہ کرے، لیکن اگر کبھی آدمی کو پریشان ہونا پڑا تو انشاءاللہ تو تعلیم اس کے لیے سہارا بن جائے گی۔ پھر میری بچیوں اور میری بہنوں اور میری دینی ماں، ایک بات سمجھ لو کہ مجھے بہت افسوس اس وقت ہوتا ہے وہ یہ کہ دنیا کی قومیں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، رات بھر پڑھ رہی ہیں۔ میرا بھی کانپور سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے کانپور لکھنؤ کے بیک گراؤنڈ میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں جو اسلامی گفتگو میں وہ میں کر رہا ہوں۔ ہم میں اور غیروں میں فرق کیا ہے؟ ہمارے یہاں فرق پیاری بچیوں یہ ہے، ہم اپنے بچوں کے ذرا سا یہ اکیڈمک انداز کا جملہ استعمال کر رہا ہوں، ہم اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے بچوں پر محنت، بچوں کے لیے اور بچوں پر محنت میں فرق یہ ہے کہ بچیاں چونکہ کالج کی ہیں اس لیے تھوڑا سا باریکی کو سمجھیں گی۔ بچوں کے لیے محنت یہ ہے کہ ان کے لیے دکان بنا دی جائے، ان کے لیے زمین بنا دی جائے، ان کے لیے کاروبار کا انتظام کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن یہ چیز بہت عقل مندی کی نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ ہم بچوں پر محنت کریں۔ بچوں پر محنت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچوں پر محنت کرنے کا مطلب ہے ان کو تعلیم دیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، یا جو بھی دوسری دنیا کی بہت سی لائنیں ہیں ان لائنوں میں ان کو لے کر کے جائیں۔ اس میں کیا ہوگا وہ سمجھیے، ہوگا یہ کہ
آج غیر آپ اس قوم کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جو قوم اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے سودی قرض لے رہی ہو، جس قوم کی مائیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اپنا زیور بیچ دے رہی ہو، آپ کیا ان کا مقابلہ ایک جلسے سے کر لیں؟ نتیجہ کیا وہ دیکھیے. ہم جانتے ہیں لکھنؤ میں ہمارے یہاں ان کا مزاج کتنا بڑھ گیا ہے. ہم جس محلے میں رہتے ہیں، آپ جس محلے میں رہتے ہیں، یہاں جو بھی اس کا نام ہو، ہمارا بھی محلہ پورا پیور مسلم محلہ ہے. ایک دھوبی غیر مسلم ہے اور کھڑے کھڑے پریس کرتا ہے، رمیش اس کا نام ہے. تو میں نے کہا رمیش اب تم بڑے ہو رہے ہو، اپنے بچوں کو لگا لو کام میں. تو رمیش کہہ رہا ہے کہ نہیں بھیا، ہم اپنے بچوں کو کام میں نہیں لگائیں گے. ہم نے مزدوری کر لی، ہم نے نوکری کر لی ہے، ہم نے غلامی کر لی ہے، نہیں ہمارے بچے مزدوری نہیں کریں گے، ہمارے بچے پڑھیں گے لکھیں گے. ایک غیر مسلم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جس قوم کا پہلا حکم ہی تعلیم کا تھا، ابھی تک وہ قوم اس مسئلے کو نہیں سمجھ پائی ہے. اس کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ پڑھو. تو بہت شرم کی بات ہے کہ ہم کو یہ سمجھانا پڑے کہ تم تعلیم حاصل کرو جا کر. ابھی اسی مسئلے کو ہم نہیں کر پائے. چنانچہ بچوں کے لیے محنت اور بچوں پر محنت دونوں چیزیں الگ الگ ہیں میری بہنوں. بچوں کے لیے محنت اور بچوں پر محنت کے لیے یہ اکیڈمک ماحول میں بات کر رہا ہوں. میں ایک ہندی کا میں دوہا سناؤں تم کو، لیکن اس معافی کے ساتھ کہ میں نے ہندی پڑھی نہیں ہے. اگر اس کا تلفظ غلط ہو تو میں اس کی معافی پہلے چاہتا ہوں. وہ میں نے اردو پڑھی ہے، عربی پڑھی، انگریزی پڑھی، ہندی پڑھی نہیں باضابطہ یوں اپنے طور پر پڑھ لی تو اس میں غلطیاں ہیں. چنانچہ ہندی میں ایک کہاوت ہے، پوت کپوت تو کا کماؤ اور پوت سپوت تو کا کماؤ. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے اگر بچہ ہمارا نیک ہے تو کمانے کی کیا ضرورت ہے، بچہ خود ہی کما لے گا. اور خدا نہ خواستہ بچہ ہمارا نالائق ہے تو کیوں کما رہے ہو، سب برباد کر دے گا. تو بچے پر محنت کرو. ہم جانتے ہیں ہمارے لکھنؤ میں لوگ پلاٹ بیچ کر کے، مکان بیچ کر کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. وہ جانتے ہیں اگر ہمارا بچہ تعلیم یافتہ ہو گیا، سرکاری ملازمت میں چلا گیا، MCA کر لیا، کسی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں اس کی نوکری لگ گئی، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، 2 سال میں ایسے 10 پلاٹ اور 10 زمینیں اور 10 دکانیں اس کی جیب میں ہوں گی. اور یہاں پر ہم بچے کے لیے پریشان ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ماں ایک باپ جتنی قربانی دے کر کے ایک بچے کے لیے کچھ کرتی ہے، لیکن بچے پر محنت نہیں کری اور پتہ چلا 4 دنوں کے بعد جو بزرگوں سے ملا تھا نسلیں اس کی بھی حفاظت نہیں کر پائی. اس لیے میں بہرکیف وقت کم ہے، لیکن میں ایک چونکہ آج کے اس جلسے کے 2 عنوان ہیں، ایک تعلیمی اور دوسرے دینی. تو میں کہ تعلیمی والی بات میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تعلیم بہرکیف انسان کی طاقت ہے، انسان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، ایک بچی کے لیے سب سے بڑا زیور ہے، اور بادشاہت کے لیے، عزت کے لیے تعلیم ہی بنیاد ہے. اگر تعلیم ہم نے حاصل، بچوں کو تعلیم سے آراستہ نہیں کیا تو یاد رکھیے ماں باپ اس کے دشمن ہیں، ماں باپ اس کے خیر خواہ نہیں ہے. اور کانپور کے پس کالج سے باہر آ جائیے تو کانپور کے پس منظر میں ایک بات میں کہوں، اگر آپ نے تعلیم حاصل نہیں کری یاد رکھیے آنے والے دنوں میں مزدوری بھی نہیں کر پائیں. میں کانپور کے پس منظر میں کہہ رہا ہوں، لکھنؤ کے پس منظر میں کہہ رہا ہوں، مراد آباد کے پس منظر میں کہہ رہا ہوں. چلیے کانپور سے زیادہ واقف نہیں ہوں، لکھنؤ میں رہ کے میری زندگی گزری ہے. تعلیم کی طاقت دیکھیے، لکھنؤ میں چکن کا کام بہت مشہور ہے اور سب مسلمانوں کا کام ہے چکن کا ہی. لیکن آج اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہاں پر آپ جب چکن کے کاروبار میں جائیں گے، جہاں مزدوری کرنی وہاں مسلمان، جہاں دھلائی کرنی وہاں مسلمان، جہاں کٹنگ کرنی وہاں مسلمان، جہاں پریس کرنی وہاں مسلمان، جہاں کڑھائی کا کام کرنا وہاں مسلمان، جہاں اس کو پیک کرنا وہاں مسلمان. لیکن جب آگے آ کر کے اس کو مارکیٹ میں بیچنا ہے، اس کو امپورٹ کرنا ہے، ایکسپورٹ کرنا ہے، دوسرے شہروں میں اس کو بھیجنا ہے، وہاں غیر بیچیں. کیوں؟ ہمیں طریقہ ہی نہیں معلوم ہے کہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے، GST کسے کہتے ہیں، کمپنی کیسے بنائی جاتی ہے، فرم کیسے بنائی جاتی ہے، آن لائن بزنس کیسے ہوتا ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. اس لیے بہرکیف اللہ کرے کہ ہم اپنی نسلوں کو تعلیم کی طاقت سے، تعلیم کے زیور سے مضبوط کرنے والے بن جائیں. تو انشاءاللہ العزیز ایک مسئلہ تو بہرکیف حل ہو جائے گا کہ ہماری نسلوں کا مستقبل اللہ نے چاہا تو روشن ہو جائے گا اور انشاءاللہ باعزت ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ ہے میری بہنوں، اب دوسرا مسئلہ دینداری والی بات، وہ ذرا سا بہت ہی اہم ہے. اس لیے کہ اکیڈمک انداز میں بیٹھا ہوں میں کہ اگر ہم نے صرف تعلیم پر توجہ دی،
یاد رکھیے گا وہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ آج ہماری وہ بچیاں جو غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ہماری بچیاں جو غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، وہ آپ دیکھیے اس میں بڑی تعداد تعلیم یافتہ بچیوں کی جو غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ پانی کہاں مرا اصل میں، وہ ذرا سمجھنا ہے۔ قرآن نے ہم کو صرف تعلیم کی اہمیت پر توجہ نہیں دلائی ہے، قرآن نے ہمیں بہت کچھ سکھلایا کہ تعلیم تو تمہیں حاصل کرنی ہے، اقرا بسم ربک، لیکن اس میں اللہ کا نام ضروری ہے۔ چنانچہ میں یہاں پر اپنا ایک واقعہ بیان کر دوں۔ بچوں، تم لوگوں کی دعائیں ہیں، اللہ کا بڑا کرم احسان ہے، اللہ تعالیٰ مجھے پورے ہندوستان میں گھماتے ہیں۔ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، خدا کی قسم کوئی کمال نہیں ہے، بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں اور کچھ والدین کی دعائیں، بس اور کچھ نہیں اس میں۔ تو میں کرناٹک شاید گیا تھا غالباً، اور میری واپسی رات شام کو تھی، رات کا ایک پروگرام تھا۔ پرانی بات ہے تب جہاز کی سہولت نہیں تھی، تو میرے پاس 12-14 گھنٹے کا وقت تھا۔ میں وہاں گیا، میں نے اپنے وہاں لوکل میزبانوں سے میں نے کہا کہ بھائی یہ گھر میں یا ہوٹل پر بیٹھ کر 12 گھنٹے کاٹنا ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے، میں تعلیم کی دنیا کا آدمی ہوں، ذرا سا مجھے کسی تعلیمی ادارے کی سیر کراؤ تو سیکھیں بھی، انسان ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے۔ خیر، جب مجھے ان لوگوں نے کہا تو کسی نے بتایا کہ یہاں پر مسلمانوں کا بڑا کالج ہے، 3,500 سے 4,000 بچے وہاں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا میں ضرور جاؤں گا۔ کر وہاں گیا تو گیٹ کیپر نے منع کر دیا کہ نہیں، سر سے ملاقات نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے بڑی گزارش کی کہ میں ایک پرچی لے جاؤں۔ میں نے اس میں صرف 2 باتیں لکھی، محمد کوثر ندوی اور لکھنؤ، 2 باتیں لکھی کہ میں ملنا چاہتا ہوں، تو فوراً بلا لیا انہوں نے۔ اور بہت ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہم لوگ چھوٹا سا اسکول چلاتے ہیں تو کتنا کام رہتا ہے، اور جہاں 3,500-4,000 بچیاں ہوں وہاں کتنا کام ہوگا۔ تو بڑا کالج تھا، اچھا کیمپس تھا، بڑا خوبصورت ایٹماسفیئر تھا، بہت ڈسپلن تھا ماشاءاللہ، اور بچوں کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ بچوں میں کوالٹی تعلیم ہے۔ تو بچوں بیچ میں ایک بات سمجھ لو ذرا سا، مجھے خوشی ہوئی، مجھے یہاں پر آنے کا موقع ملا، اور میں لیکن گزارش کروں گا دوبارہ جب مجھے کبھی آپ حضرات حکم دیں تو میں چاہوں گا کہ بچیاں نقاب سے بیٹھیں سامنے، تاکہ اور بھی کچھ چیزیں سامنے آ جائیں۔ بچیوں دیکھو، 2 باتیں، ایک بات بیچ میں سمجھ لو پہلے کہ ہم ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ایک حصہ ہم جس حصے میں رہتے ہیں، اور ایک وہ جس کو ہم ساؤتھ انڈیا کہتے ہیں۔ آپ موٹا موٹا سمجھ لیں کہ ہم جس حصے میں ہیں، یو پی ہے، بہار ہے، بنگال ہے، دلی ہے، یہ علاقہ ہو گیا۔ دوسرا علاقہ پیارے بچوں کرناٹک ہے، کیرل ہے، تمل ناڈو ہے، حیدرآباد ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ علاقے۔ اچھا، آپ ذرا سا دیکھو، موازنہ کرو کہ وہاں کے مسلمانوں کی صورتحال اور یہاں کے مسلمانوں کی صورتحال سیم ہے یا کچھ فرق ہے؟ تو آپ کو پتہ چلے گا زمین آسمان کا فرق ہے۔ حکومت تو ایک ہے، قانون تو ایک ہے، سپریم کورٹ ایک ہے، فوج ایک ہے، کانسٹیٹیوشن ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، سہولیات بھی ایک جیسی ہے، لیکن یہ فرق کیوں ہے مسلمانوں کی صورتحال میں کہ ایک ہی ملک میں مسلمانوں کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک شکل ساؤتھ انڈیا کے مسلمانوں کی الگ ہے، اور ہمارے یو پی اور بہار کے مسلمانوں کی شکل الگ ہے۔ اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ وہاں کے مسلمانوں نے تعلیم میں بہت ترقی کی ہے، ان کے اپنے کالجز، اپنی یونیورسٹیز، اپنے انسٹیٹیوشنز، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ، نہ جانے کتنے بھرے پڑے وہاں پر، بڑی محنت کی وہاں کے لوگوں نے، اس کو کوئی شک نہیں، قابل تعریف ہے وہ لوگ۔ تو اس ملک میں رہتے ہوئے بھی بہت ترقی یافتہ ہے، بہت آگے ہیں۔ اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب مجھے سعودیہ کے لوگ آتے ہیں، کانپور کے لوگ بھی بہت سے سعودیہ میں ملازمت کر رہے ہوں گے، ہائے افسوس کہ سعودی آپ جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، گلف آپ جاتے ہیں، اور بظاہر آپ مسلمان ہیں، مسلمان کے یہاں نوکری کرنے جاتے ہیں، لیکن ہم مزدوری کرتے ہیں، ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں وہاں پر جا کر کے، اور غیر جاتے ہیں وہ ہمارے باس بنتے ہیں۔ کیوں؟ ان میں مالکی لیاقت ہے ان میں۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں برکے وقت دینداری کی طرف آ رہا ہوں کہ اب میں وہاں پر گیا، کرناٹک کی جو بات بتا رہا تھا، تو وہاں پر میں نے خیر ملاقات کی، تو میں نے جلدی سے ایک سوال میں نے یہ کیا کہ بھائی یہاں پر آپ کا اتنا بڑا کالج ہے، آپ نے صرف 12 تک ہی کیوں رکھا ہے، اس کو ڈگری تک کیوں نہیں پہنچایا؟ تو مینیجر نے بہت ہی حیرت سے مجھے دیکھا، اس نے کہا مولانا مجھے بڑی حیرت ہو رہی کہ ایک عالم لکھنؤ سے پھر ندوے سے ویسا سوال کر رہا ہے۔ تم نے کہا نہیں، اس کے لیے تو میں شرمندہ ہوں، لیکن میں نے پوچھ رہا ہوں۔ تو بچوں دیکھو، تم لوگ بھی یہاں پڑھ رہی ہو، اور کانپور کے ماحول میں بھی، لکھنؤ کے ماحول میں بھی،
دونوں چیزیں سیم ہوں گی انشاءاللہ. اذان 4 بجے 4 تک چل رہی ہے. اچھا بالکل. بچوں ہوا یہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا. سوال بڑا قیمتی تھا. انہوں نے کہا کہ لکھنؤ میں مشن کے کتنے اسکول ہیں یعنی کرسچنس کے. اب بچوں میں نے کبھی گرا نہیں پھر بھی انہوں نے پوچھا کہ کچھ اندازہ 2-4-5 ہیں. 2-4-5 نہیں 100-200 ہوں گے بھائی. ان کے اسکولی اسکول ہیں 100-200 اس سے کم تھوڑی ہے. تو اس نے پوچھا مجھ سے کہ 100-200 اسکول لکھنؤ میں آپ نے کھول رکھے ہیں مشن والے میں, اس میں کتنے اسکول ہیں جو 12 کے بعد تک 12 پلس کے لیے ڈگری کالج ان کا. ہم نے کہا غور کیا تو میں نے کہا ایک بھی نہیں ہے, ناٹ اے سنگل, ایک بھی ڈگری کالج نہیں ہے اس میں. پوچھا اس نے کہ کبھی آپ نے غور نہیں کیا کیوں ڈگری کالج نہیں کھولتے ہو, ٹیکنیکل کالج کیوں نہیں کھولتے, میڈیکل کالج کیوں نہیں کھولتے, انجینئرنگ کالج کیوں نہیں کھولتے ہو؟ کیا ان کے پاس کیمپس نہیں ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے, سب کچھ ان کا انہوں نے کہا کبھی غور نہیں کیا آپ نے؟ میں نے کہا غور تو نہیں کیا, مجھ سے غلطی ہو گئی. پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی ایک نام لیا تھا ان کا مشن. مشن کے نام تو میرے کہ مشن کا تو لفظ اس کے معنی کیا ہے, کبھی آپ نے غور کیا؟ میں نے کہا معنی جانتا ہوں, غور کبھی نہیں کیا. انہوں نے کہا دیکھیے عیسائیوں کے اسکولوں کے 2 ہی نام ہوتے ہیں, کرسچنس کے اسکول یا مشنریز کے اسکول. مشن کا مطلب ہوتا ہے ان کا ایک مقصد ہے. وہ خالی اسکول بزنس کے لیے کبھی نہیں کرتے مشن والے, یاد رکھیے. میں لکھنؤ کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں, ہمارے یہاں جو کمرشل اسکول لکھنؤ میں ہے ان کی جو فیس ہے اسی لیول کا, وہ کوالٹی اسی لیول کی دے رہے ہیں مشن کے لوگ, لیکن ہاف فیس لے رہے ہیں. اور اگر وہ کوالٹی پہ آ جائیں تو ڈبل فیس لیں گے, ڈبل فیس لوگ دیں گے جا کر کے. بزنس کے لیے مشن والے کاروبار نہیں کر رہے, اسکول نہیں چلا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھیے آپ سمجھیے گا کہ مشن نے جتنا نقصان پہنچایا ہے ہم مسلمانوں کو. بچیوں بس آپ کی طرف آ رہا ہوں, میں اکیڈمی میں بیٹھا ہوا ہوں اسکول میں, تو اسکول والی ہی باتیں کر رہی مجھے. انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہندوستان میں جب مشن کا سلسلہ شروع ہوا تو کیا ترتیب تھی؟ تو مجھے اپنے مولانا علی میاں اور دیگر بزرگوں کی کچھ تاریخی تقریریں یاد آ گئی. پیاری بچیوں اب آ جاؤ, میں جو چیز میں دینداری کی طرف لے کر کے آ رہا ہوں کہ تعلیم اگر صرف ہے, صرف تعلیم ہے تو زہر ہے. اور جو بچیاں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے خطرناک فیصلے کر رہی ہیں, ہمیشہ کی جہنم کے فیصلے کر رہی ہیں, وہ زیادہ تر تعلیم یافتہ بچیاں ہیں. زیادہ تر تعلیم یافتہ بچیاں ہیں. ناخواندہ کم تعلیم یافتہ جاہل بچیاں بھی ہیں, لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے. تو تعلیم کی میں نے اہمیت پر بات کی, لیکن وہی میں نے کہا کہ سکے کے 2 پہلو, اگر صرف ایک ہی پہلو ہمارے سامنے آئے گا تو بڑا خسارہ ہو جائے گا, بڑا نقصان ہو جائے گا ہمارا. ہمیں تعلیم ضرور دلانی ہے, لیکن پیاری بچیوں ذرا سا, کیونکہ بچیوں کا اسکول اس لیے سوچ رہا ہوں, بچیوں سے بات کر رہا ہوں, آپ ذرا سا یہ تبھی طے کریں کہ آپ کو اگر کسی فیلڈ میں جانا ہے تو کیوں جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے بچیوں کو جو ایک فطری طور پر ذمہ داریاں دی ہیں, فطری صلاحیتیں دی ہیں, اگر اس سے میچ کرتے ہوئے ہم نے فیوچر کا سلیکشن کیا تب تو ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہم نے ایک بچی کو لائر بنا دیا, ایک بچی کو ہم نے سول انجینئر بنا دیا, کیا کرے گی بچی ہو جا کر. اس لیے بچیوں پہلی چیز یہ, جب آپ اپنے فیوچر کا سلیکشن کریں تو ان لائنوں کا سلیکشن کریں کہ جس میں آپ کا پیسہ, آپ کی محنت, آپ کا وقت ضائع نہ ہو. اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں سب سے بہتر لائن بچیوں کے لیے ٹیچنگ لائن, اس میں آپ کی عزت بھی محفوظ ہے. آپ گورنمنٹ جاب حاصل کریں, ٹھیک ہے, نہیں ملی تو پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کے لیے بہت سے آپشنس ہیں, وہ بھی نہیں, گھر میں ٹیوشن پڑھائیے, آپ کسی کی نوکری مت کریے. آپ کو اللہ نے رانی بنایا ہے, شہزادی بنایا ہے, آپ کسی غلامی کیوں کریں گے جا کر. تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ جب فیوچر کا سلیکشن ہو تو اس میں یہ چیز رہے, لیکن کسی ایسی فیوچر کا سلیکشن آپ نے کر لیا کہ جو آپ کی فطری, آپ کے نیچرل کوالٹیز سے میچ نہیں کر رہا, تو آپ برباد ہو جائیں گے. اور یہ ہوا کتنی بچیاں MBA کر رہی ہیں, B.Tech کر رہی ہیں, M.Tech کر رہی ہیں, شادی کے بعد گھر میں بیٹھی ہیں, وہ 5 سال کی جو ان کی محنت تھی, ان کا پیسہ تو سب ضائع ہو گیا. خیر, میں مشن والے بات پر تھا, وہ بات ذرا سمجھ لیجیے. مجھے خاص پیغام دینا ہے, کیونکہ اکیڈمی بیٹھا ہوں, ذرا اسی لیے اسی بیک گراؤنڈ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پیاری بچیوں, مشن کا خاص مقصد یہ ہے کہ جب ہندوستان میں انگریزوں کا تسلط ہوا
اور یہاں سے مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا، تو انگریزوں نے ایک پلان بنایا کہ ہمیں کیسے مسلمانوں سے ان کا دین چھیننا ہے۔ چنانچہ انہوں نے گاؤں کا اسکول شروع کر دیے۔ 40-50 سال تک محنت کرنے کے بعد انہوں نے بیٹھ کر کے جائزہ لیا، یہ بچیاں تم اپنی دادی سے پوچھنا جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، تمہاری سمجھ بات شاید نہ ہے۔ بیٹھ کر کے جائزہ لیا کہ بھائی ہمیں اپنے مقصد میں کتنی کامیابی ملی، کتنی مسلمان بچے یا بچیاں ایسی آئی ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کا سودا کیا ہو، ہمارے مذہب کو قبول کیا ہو یا ہماری تہذیب کو قبول کیا ہو۔ تو جائزے میں خبر آئی کہ ناٹ اے سنگل، کسی ایک بچی نے بھی، ہاں یہ ہوا ہے کہ وہ پینٹ پہننے لگے ہیں، یہ ہوا ہے کہ وہ شراب پینے لگے ہیں، یہ ہوا ہے کہ وہ ڈانس کرنے لگے ہیں، یہ ہوا ہے کہ ہمارے یہاں پڑھ کر کے کھڑے کھڑے کھانا کھانے لگے ہیں، کھڑے کھڑے پیشاب کرنے لگے ہیں، یہ ہوا ہے 50 سال کی محنت کے بعد، لیکن ہمارا مقصد تو آگے کا تھا، اس میں ہم ناکام ہو گئے۔ تو ایک بوڑھے انگریز نے کہا کہ آپ ناکام اس لیے ہوئے ہیں کہ آپ نے وہاں پر محنت نہیں کری جہاں پر محنت کی ضرورت تھی۔ بس اللہ کے لیے یہی بات میری سمجھ میں آ جائے، لکھنؤ سے حاضر ہوا، اور تو میری آنے کا میرا مقصد پورا ہو جائے، اللہ کے لیے سفر قبول ہو جائے۔ لوگوں نے پوچھا کہاں پر محنت کرنی تھی؟ کہاں محنت آپ کو نہیں معلوم؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے ایجوکیشن سسٹم سے مسلمانوں کے بچوں کا ایمان خرید لیں گے؟ مسلمانوں کا ایک دینی ایجوکیشن سسٹم ہے۔ اس نے کہا کیا ایسے سسٹم؟ اسکول تو ہمارے پاس، اسکول ہمارے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مسلمانوں کے یہاں دینی ایجوکیشن سسٹم یہ ہے کہ مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ مسلمان کا پہلا مدرسہ، پہلا مکتب، پہلی تعلیم گاہ، پہلا اسکول، پہلی نرسری ماں کی گود ہے۔ آپ کے پاس بچہ جب آتا ہے اس مدرسے سے پڑھ کر کے آتا ہے، اس مکتب سے گزر کر کے آتا ہے، جہاں ماں اس کو بتاتی ہے دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، شریعت کیا ہے، اللہ کون ہے، رسول کون ہے، اسلام کے اوپر کتنے احسانات ہیں۔ ماں اپنی گود میں بچے کا ایمان اتنا مضبوط کر دیتی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ڈاکو بن سکتا ہے، بچہ قاتل بن سکتا ہے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ تو انگریزوں نے سوچا کیا کیا جائے۔ اب بچوں دیکھیے انہوں نے نیا ایجوکیشن سسٹم ڈیولپ کیا، اور آپ اپنے جا کر کے دادا اور دادی سے پوچھئے گا جا کر کے نیا ایجوکیشن سسٹم کیا ڈیولپ کیا انگریزوں نے۔ نیا ایجوکیشن سسٹم انگریزوں نے یہ ڈیولپ کیا کہ انہوں نے کہا، آپ اپنے دادا سے پوچھئے گا کہ دادا آپ کے دور میں کیا نرسری، LKG، UKG، KG1، KG2 ہوا کرتا تھا؟ دادا کہیں گے کچھ نہیں ہوتا تھا ہمارے ہاں، ہندی میں بتلائیں گے کچھا ایک ہوتا تھا ڈائریکٹ، یا انگریزی میں کہ کلاس 1 کلاس 1 سب لوگ پڑھتے تھے۔ خود میرے والد صاحب کہتے ہیں، اچھا میری تو تعلیم چونکہ ڈائریکٹ ندوے میں ہوئی، اس لیے میں اس اسکول کے سسٹم سے کبھی گزرا ہی نہیں۔ والد صاحب کہتے ہیں کچھا ایک سے پڑھائی ہوتی تھی، اور عمر ہماری 7 سال کی 8 سال کی ہوتی تب پڑھنے جاتے تھے۔ اب آپ دیکھیے بچوں، انہوں نے اپنے نظام تعلیم سے فوراً تبدیلی یہ کری کہ نرسری، LKG، UKG کو دنیا میں پیش کیا، اور یہ فیصلہ کیا کہ 2+ یا 3+ پر ایڈمیشن اپنے یہاں لیں گے۔ 2+ اور 3+، 2+ مانے 2.5 سال کا بچہ ہو، 3 سال کا ہو، 3 سال کا ایڈمیشن اپنے پاس لے لیں گے۔ کیوں؟ تاکہ بولنا سیکھے تو ہمارے پاس، چلنا سیکھے تو ہمارے پاس۔ اور نتیجہ یہی ہوا کہ انہوں نے اب اس بار جو محنت کری ہے اس میں پوری طریقے سے وہ کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے طے کیا تھا کہ ہمیں مسلمانوں کے پہلے مکتب اور پہلے مدرسے کو برباد کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے وہ اس میں مشن میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ چنانچہ میری بہنوں، میری بچیوں، پچھلے دور میں اللہ کا شکر احسان یہ تھا کہ ہمارا جو پہلا مکتب تھا، ہمارا پہلا مدرسہ تو باقی تھا، تو ان کی گود میں جو بچے پلتے تھے وہ مسلمان بچے بنتے تھے۔ اب ہماری جو بچیاں ہیں وہ بیچاری خود ہی دین نہیں جانتی، خود ہی بیچاری اللہ رسول کو نہیں جانتی ہے، اس لیے کہ نرسری سے انہوں نے پڑھا ہے۔ اب جب ان کی گود میں جو نسلیں پرورش پا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، وہ نسلیں کیسی پرورش پا رہی ہیں، اس کو بھی میں نے بھی یہاں جاگوں میں حاضر ہوا تھا تو میں نے وہاں واقعہ بیان کیا تھا۔ اب یہاں پورا واقعہ نہیں بیان کر سکتا، لیکن اتنی بات بتا رہا ہوں کہ آج کا مسلمان بچہ اس سے پوچھئے تو اپنے پیغمبر کو نہیں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس لیے میں بہر کے اب آ جاؤں بات کو سمیٹتے ہوئے کہ ہمیں اب کرنا کیا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے سسٹم رکھا، پوری بات امید رکھی۔ ہمیں کرنا یہ پیاری بچیوں کہ ہمیں اپنی نئی نسل کو 2 انداز سے تیار کرنا ہے۔
اور دو انداز سے ایسے تیار کرنا ہے چاہے جو ہو جائے ہمیں ان کو دیندار ضرور بنانا ہے. پہلے یاد رکھیے گا، پہلے دیندار بنانا ہے، بعد میں تعلیم یافتہ بنانا ہے. میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. تو دنیا میں ترقی کرنی ہے، بلند مقام حاصل کرنا ہے، عزت حاصل کرنی ہے تو دو میدانوں میں محنت کرنی پڑے گی. پہلے ایمان کی دنیا میں، دوسرے تعلیم کی دنیا میں. اگر محنت کر لے جائیں اور اس وقت اس موقع میں جو حالات بڑے خطرناک چل رہے ہیں ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر ہم اپنی بچیوں کو تعلیم یافتہ اور دیندار دونوں بنا لے جائیں تو پیاری بچیوں میں بہت ڈرتے بات کہنے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ کبھی برا دن نہ دکھلائے، اللہ کبھی برا دن نہ دکھلائے. بچیوں، اور میں اپنی بڑی بچیوں سے جو ماں بن چکی ان سے میں کہہ رہا ہوں، خدا کے واسطے یہ نازک گھڑی ہے. دین آپ سے کچھ تقاضے کر رہا ہے، دین آپ سے کچھ مطالبے کر رہا ہے. لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، حضرات صحابہ کی قربانیاں، تابع شہداء کی قربانیاں، لیکن اس وقت اس موقع پر میں آپ سے کسی شہادت کی قربانی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. میں صرف ایک کام کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہماری موجودہ نسل یہ طے کر لے کہ بلکہ ہمیں اپنی بچیوں کو پہلے دیندار بنانا ہے تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسل انشاءاللہ دیندار بن جائے. کیسے؟ یاد رکھیے گا کہ جو لوگ خالص دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ جب بڑھاپے کا وقت آتا ہے تو وہ زندگی سے اتنا عاجز آ چکے ہوتے ہیں کہ موت کی دعائیں مانگتے ہیں. اب میں باتیں کہنا نہیں چاہتا، لیکن شاید میں اشاروں میں کہوں تو کیونکہ سامنے بچیاں بیٹھی نہیں ہیں شاید باتیں نہ سمجھ پائیں. بچیوں، آپ دیکھ رہی ہیں، میں سنجیدگی سے غور کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اذانوں پر پابندی ہے، مدرسوں پر نظر ہے، مکاتب پر نظر ہے، مسجدیں توڑی جا رہی ہیں. اس ملک کو برکت رشا اور اسپین بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ کبھی وہ برا دن اور منحوس دن ہم کو نہ دکھے جس دن یہاں پر اذانوں پر اور مسجدوں پر پوری طرح پابندی لگ جائے. اللہ نہ کرے کبھی ایسے حالات آئیں. لیکن یاد رکھیے، اگر آج ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم اپنی بچیوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ العزیز، ان کو دیندار بنائیں گے. میں تو کہتا ہوں عالمہ بنائیں، ٹھیک ہے نا، عالمہ بنائیں، لیکن ان کو دیندار بنانے کا ارادہ کر لیں. صرف مسلمان قوم بحیثیت مجموعی اس موقع پر اگر یہ طے کر لے کہ بچوں کو ہم چاہے جو بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، کمپیوٹر کی فیلڈ بھیجیں، کہیں بھیجیں، مزدوری کریں، ٹھیکیداری کریں، کاروبار کریں، لیکن یہ گھڑی بہت نازک ہے. اے خاصان رسول وقت دعا ہے، آپ کے فیصلے کا موقع یہ. اگر ہماری مائیں اور ہمارے گھر کے بزرگ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں اپنی بچیوں کو صرف دین سکھانا ہے، دیندار بنانا ہے، دین سکھانے کے ساتھ ساتھ وہ جو تعلیم دنیاوی حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جہاں دین خطرے پر آئے گا ان کو ہم آگے تعلیم کے لیے نہیں بھیجیں گے. اگر یہ طے کر لیں تو انشاءاللہ العزیز یاد رکھیے، اللہ کرے وہ دن نہ آئے، لیکن اگر وہ دن آ بھی گیا تو بہت دور نہیں. اگر یہ بچیاں انشاءاللہ العزیز تیار ہو جائیں گی تو 50 سال، 60 سال، 70 سال کے لیے آپ یاد رکھیے آپ نے اس ملک میں اس آنے والی نسل کی اور ان کی ایمان کی حفاظت کی تیاری کر لی. یہ بچیاں گھروں میں انشاءاللہ، یہ بچیاں نہیں ہیں، کل یہ ماں بنیں گی. جب ماں بنیں گی تو اپنی نسلوں کو دیندار بنائیں گی، کل نانی بنیں گی تو اپنی نواسیوں کو دیندار بنیں گی، دادی بنیں گی اپنی پوتوں پوتیوں کو دیندار بنائیں گی. اور جو آیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے. حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، اچھے دن بھی اللہ کی طرف سے آئیں گے، خیر کے فیصلے بھی خدا کی طرف سے آئیں گے. لیکن اگر اس موقع پر ہم نے سخت فیصلے نہیں کیے، بڑے فیصلے نہیں کیے، ہم نے بچیوں کو اسی طریقے سے آزاد چھوڑ دیا اور ہم خواب دیکھتے رہے، نیک تمنائیں کرتے رہے کہ ایسے ہی انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا، تو ایسے انقلاب آنے والا نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا یہ مسئلہ اتنا نازک مسئلہ ہے یہ، اس کے لیے اگر ہجرت کرنی پڑے تو ہجرت کرنے تک کا حکم ہے. اور ماؤں نے جب فیصلے کیے ہیں تو انقلابات ایسے آئے ہیں کہ بچیاں آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، ایک ملک ہے رشا جس کو آپ اردو میں روس کہتے ہیں، یہ پورا مسلم ملک تھا، پھر وہاں کمیونسٹوں کی حکومت آ گئی، پھر وہاں وہ دن بھی آئے اسی رشا میں کہ اذان پر پابندی تھی، اسلامی نام پر پابندی تھی، برقعے پر پابندی تھی، نمازوں پر پابندیاں تھیں، قرآن پر پابندی تھی. پولیس والے جاتے تھے، گھر گھر تلاشی لیتے تھے، جن کے یہاں قرآن دکھ جاتا تھا
ان کو قتل کر دیتے تھے، لیکن شاباش ہے وہاں کی خواتین، انہوں نے اپنی بچیوں کو بڑھ کر جیسے ان سے بنا بچیوں کو دین منتقل کیا، اور اللہ کا شکر ہے، خدا کا فضل ہے کہ 70 سال کی پابندی کے بعد وہاں دوبارہ اسلام پیدا ہوا، اور کئی ملک وہاں پر اسلام کے دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ قزاقستان ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، چیچینیا ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسے حالات یہاں پر آئے، لیکن کبھی ایسے حالات آئے کہ بچیاں ہمارے مستقبل میں ایمان کی اور آنے والی نسلوں کی حفاظت کی ضامن ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے یہ موقع سخت فیصلوں کا ہے۔ اب میں یہاں پر صرف تقریر کرنے نہیں آیا، میں اپنے گھر کی بات بتاؤں۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ دونوں طریقوں سے بچیوں پر محنت کرنی ہے، اور سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم کسی ایسے اسکول کا، ایسے ادارے کا انتخاب کریں جہاں پر ہمیں بچیوں کے حوالے سے دونوں تعلیمیں ملیں۔ یہاں پر دنیاوی تعلیم بھی دی جائے گی، یہاں پر دینی تعلیم بھی دی جائے گی۔ ان اسکولوں میں اپنے بچوں کا داخلہ کریں۔ ممکن ہے کہ وہاں پر کچھ کوالٹی 19 ہو، کوالٹی 18 ہو، کوالٹی 17 ہو، میں کہتا ہوں کوالٹی 15 ہو۔ آپ کوالٹی سے کمپرومائز کر لیجئے خدا کے واسطے، لیکن اپنے ایمان سے کمپرومائز مت کریے۔ ایمان بچانا اس وقت بہت مشکل کام ہے اپنی نسلوں کا۔ آپ کہاں کا ایمان بچائیں گے؟ مجھ سے پہلے حضرت مولانا نے موبائل کا حوالہ دیا۔ موبائل میں بچپن میں آپ کو بڑھاپے میں زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے زیادہ ضرورت 3 سال کے 4 سال کے بچوں پر ہے۔ بچے ڈوریمون دیکھ رہے ہیں، بچے موٹو پتلو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ڈوریمون نہیں ہے، یہ موٹو پتلو نہیں ہے۔ وہاں کے ذریعے سے بچوں کے ذہنوں میں شرک ڈالا جا رہا ہے، وہاں کے ذریعے سے بچوں کے ذہنوں میں عقیدے کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اسلامی کارٹون کی جو نصاب کو دکھلائے، لیکن آگے جب بچے کو آپ اسکول بھیج رہی ہیں تو اس موقع پر آپ کی ذمہ داری ہے اسکول کا نظام کیا ہے، نصاب تعلیم کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات میں کہہ رہا ہوں، سب سے بنیادی بات میں یہ کہہ رہا ہوں، اس موقع پر یاد رکھیے گا کہ اس ملک میں ہمارے لیے اس موقع پر اپنی بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے اسکولوں پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے علاقے کا چھوٹا اسکول ہو، کوالٹی بہت اچھی نہ ہو، اس کوالٹی کو ٹیوشن کے ذریعے سے کور کیا جا سکتا ہے، لیکن کوالٹی کے چکر میں اگر کسی بڑے اسکول میں ہم نے اپنی بچیوں کا داخلہ وہاں پر کرا دیا، اور اگر ان کے ایمان میں کوئی مسئلہ پھنس گیا تو اس بیماری کا کوئی علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے شروعات یہیں سے کریں۔ اس کے آگے اگر اپنے اسکول نہ ہو تو کیا کریں؟ ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں تو دوسری گزارش میری ہے کہ اگر دوسروں کے اسکول میں بھیجنا ہے تو وہاں صرف مسلم اسکولوں، وہ ایسے اسکولوں کا سہارا لیں جو صرف گرلس اسکول ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے پاس صرف گرلس اسکولوں کا بھی سہارا نہ ہو تو بہت ایمانداری سے میں کہہ رہا ہوں یہ فیصلے لیجئے اس موقع پر۔ آپ ایک کام یہ کریے کہ ان بچیوں کو صرف 5ویں تک پڑھائیے کو ایجوکیشن میں، شروع سے نہیں ہونا چاہیے، لیکن مجبوری میں اگر ایسے حالات ہیں، مجبوری میں تو 5ویں تک پڑھائیے اور باقی وہاں سے نکال لیجئے۔ آپ NIOS کا نام جانتی ہیں، آپ ڈسٹینس کورسز کا نام جانتی ہیں، آپ ٹیوشن کے ذریعے سے، ہوم ایجوکیشن کے ذریعے سے بچیوں کو سب کچھ پڑھائیے، لیکن بچیوں کو گھر میں رکھ کر کے پڑھائیے۔ ایمان، عزت، آبرو سب کچھ داؤ میں خدا کے واسطے مت لگائیے۔ اگر اس طریقے سے ہم نے احتیاطی تدابیر اختیار کری تب جا کر کے کہیں مسئلہ حل ہوگا، ورنہ یہ مصیبت اتنی آسان نہیں ہے۔ گھر گھر ان کی سازشیں ہیں، محلے محلے ان کے افراد ہیں۔ جب اتنی بڑی محنت ہو رہی ہے اس کے مقابلے کے لیے ہمیں بھی ہر قدم پر احتیاط برتنی پڑے گی، تب جا کر کے ہم مقابلہ کر پائیں گے۔ اور آخری بات میں یہاں سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ پیغمبروں کی جو باتیں رہی ہیں، مولانا علی علیہ رحمہ نے اپنے زندگی میں بڑا کام یہ کیا ہے، یا آپ نے یہاں اساتذہ سے بس میں بات ختم کر رہا ہوں اس لیے کہ اذان کے وقت قریب ہے، آپ لوگ کو اپنے گھروں میں جانا ہوگا، لیکن مولانا علی علیہ رحمہ ایک واقعہ ضرور بیان کرتے تھے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، پیغمبروں کے گھرانے کا تذکرہ ہے۔ ایک پیغمبر گزرے ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام وہ بھی پیغمبر ہیں، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام وہ بھی پیغمبر ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام وہ بھی پیغمبر ہیں۔ ہم گنہگار در گنہگار، وہاں پیغمبر در پیغمبر در پیغمبر، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت جب قریب آیا، اپنے سارے بچوں کو جمع کیا۔ ان بچوں میں ان کے ایک بیٹے یوسف علیہ السلام تھے، وہ پیغمبر تھے، اس کے باوجود تسلی کے لیے انہوں نے اپنے بچوں سے سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ایک پیغمبر کا گھرانہ اس کی فکر میں لگا ہو رہا ہے کہ ہمارے بچوں کا ایمان عقیدہ بچے گا یا نہیں بچے گا۔ تو ہم لوگوں کو کتنی زیادہ فکر
کرنی چاہیے. اس لیے پیاری بچیوں، میری ماؤں، میری دینی بہنوں، بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں کہ تعلیم بہت ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن احتیاط کے ساتھ، اپنے ایمان اور کردار کی حفاظت کے ساتھ. تعلیم سے سمجھوتا کر لیں لیکن ایمان سے سمجھوتا نہ کریں. تعلیم خوب سے خوب دلائیں لیکن ایمان کی حفاظت کے ساتھ دلائیں، تاکہ زندگی میں اگر کبھی حالات آئیں تو ہماری بچیاں زندگی میں بھی ثابت قدم رہیں. تو اس طریقے سے اگر ہم نے صرف یہ کام کر لیا کہ اپنی جو بچی ہے، جو آج بچی ہے، جو کل ماں بنے گی، یاد رکھیے گا، جو آج بچی ہے جو کلمہ بنے گی، جو نسل بگڑ گئی سو بگڑ گئی، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے محنتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. لیکن جو بچی آج ہے کلمہ بننے جا رہی ہے، اگر اس کو ہم نے ایمان اور تعلیم دونوں طاقتیں دے دی تو آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے انشاءاللہ مطمئن ہو جائیے. وہ انشاءاللہ اپنے بچوں کا کردار، ان کا ایمان، ان کی عزت سب کچھ انشاءاللہ بچا لے جائے گی. لیکن اگر ہم نے دونوں چیزیں نہیں دی تو یہ نسل بھی برباد ہوگی، اگلی نسلیں بھی برباد ہوگی. اور یہاں پر کانپور کے ذمہ داروں سے بطور خاص ہمارے اظہار مکرم صاحب یہاں موجود ہیں، قاری صاحب یہاں موجود ہیں، اور جو آپ کا اسٹاف موجود ہے، میں ان سے شکایت کر رہا ہوں کہ ان حضرات نے اصلاح معاشرہ کے جتنے جلسے کیے ہیں قابل تعریف ہیں، کوئی شک نہیں. کتنی محنت کرتے ہیں، پوسٹر لگانا، اعلان کرنا، گھر گھر جانا اور علماء کو باہر سے بلانا، ان کی ضیافت کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کے لیے اپنے آپ کو خالی کر لینا، ان کی خدمت میں لگے رہنا. لیکن ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، میں ان حضرات سے سوال کر رہا ہوں اور یہ آخری پیغام ان کے لیے. بچوں تمہارے لیے پیغام میں نے دے دیا کہ تم کو 2 میدانوں میں محنت کرنی ہے انشاءاللہ. لیکن اپنے علماء سے ایک شکایت کر رہا ہوں کہ کبھی آپ بیٹھ کر کے، ہم بیٹھ کر کے غور کریں، یا اللہ اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنے درس قرآن، اتنے جلسے، لیکن نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ وہی وجہ ہے کہ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں، آپ جو جلسے کر رہے ہیں وہ کرتے رہیے، لیکن اس سے زیادہ جلسے خواتین کے کریے، اس سے زیادہ جلسے بچیوں کے کریے. مرد سدھرے نہ سدھرے، یہ بچیاں انشاءاللہ بن جائیں گی. تو یاد رکھیے گا، آپ اتنے جلسے بچیوں کے کرنا شروع کر دیجئے، گھر گھر کریے، محلے محلے کریے، ان بچیوں کو بنانے پر محنت کریے. 10 سال کا ٹارگٹ کریے انشاءاللہ. آپ نے پچھلے 10 سالوں میں جو محنت کی اس کا جائزہ لیجئے اور آج ٹارگٹ اگلے 10 سال کا نظام بنائیے اور زیادہ محنت خواتین پر شروع کریے. انشاءاللہ آپ کو نتیجے میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. اگلے 10 سال بعد آپ کو دنیا بدلی بھی ملے گی، آپ کو مسجدیں آباد ملیں گی، آپ کو بچے شراب سے، جوئے سے اور بے حیائی سے، آوارگی سے انشاءاللہ محفوظ ملیں گے. بشرطے کہ جہاں پر محنت کرنی ہے. وجہ کیا ہے؟ معاشرہ گھر سے بنتا ہے اور گھر میں عورت بھی چلتی ہے، اور عورت پر ہم محنت نہیں کر پا رہے ہیں تو ہر مردوں کو تیار بھی کر لے رہے ہیں، لیکن مرد بیچارہ کیا کرے، اسے گھر میں چلتی نہیں ہے. اگر عورت تیار ہو جائے گی، جتنی رسومات ہیں، جتنی خرافات ہیں، شادی بیاہ کے جو مسائل ہیں، آنجے مانجے مہندی کا جو مسئلہ ہے، عورت اگر چاہ لے خدا کی قسم ایک دن میں بند ہو سکتے ہیں. مرد کے چاہنے سے کام نہیں بن رہا ہے. اس لیے میں حضرات سے گزارش کر رہا ہوں، اور پیاری بچیوں اور میری ماؤں، میری بہنوں، آپ کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے. آپ جسمانی اعتبار سے کمزور ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کے اندر جو حوصلہ ہے، آپ کو جو اللہ نے جذبہ دیا ہے اور فیصلہ کرنے کے اللہ نے جو آپ کو طاقتیں دی ہیں، آپ نے جب ٹھان لیا ہے تو پورے معاشرے کو تبدیل کر دیا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ شرابی گھر میں اگر ایک دیندار خاتون آ گئی ہے، اس نے نسل کو تبدیل کر دیا ہے. شرابی شوہر کے ساتھ رہ کر کے اس نے اپنی نسلوں کو ایمان والا، عالم، حافظ نہ جانے کیا کیا بنایا ہے. چور ڈاکو کے گھروں میں اگر عورتیں آ گئی ہیں اور انہوں نے محنتیں کی ہیں تو ان کی نسلیں اللہ والے بن گئی ہیں جا کر کے. اس لیے اللہ نے آپ کو بڑی طاقت دی ہے، بڑا حوصلہ دیا ہے، آپ کو بڑی قوت اللہ نے دی ہے. آپ فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں خدا کے واسطے، ہماری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، اس قوم کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، نسلوں کی عزت آپ کے ہاتھ میں. ہم جب رسوا ہوتے ہیں، باہر خبریں پڑھتے ہیں کہ ہماری کوئی بہن چلی گئی، غلط فیصلے کر لیے، اب رسوائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. خدا کے واسطے اب آپ آگے آ جائیے اور آپ فیصلہ کریے کہ نہیں، اب ہمیں رسوائی سے نسلوں کو بچانا ہے. جس دن آپ فیصلے کر لیں گے انشاءاللہ العزیز، ہماری اگلی نسل انشاءاللہ رسوائی سے بچ جائے گی. اللہ کرے، میں معافی چاہوں گا، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن میں جو گزارشیں کی ہیں وہ اللہ قبول فرمائے اور ہمیں فیصلہ کرنے کی اور عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہ تیرے پرہیزگار بندے ہیں،
اللہ ہم اس قیمتی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. ہم اپنے گناہوں کو جانتے ہیں، لیکن یہاں پر اس مجمع میں جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے تیری کمزور بندیاں ہیں اللہ، ضعیف خواتین ہیں، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں بھی ہیں اللہ، کمزوروں کی دعاؤں کو سنتے ہیں اللہ. ہماری دعاؤں میں ان بچیوں کی آمین شامل ہے، کمزور خواتین کی، ضعیف بزرگ خواتین کی آمین شامل ہے اللہ. ہم سب کی حاضری کو قبول فرما اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما. ہم بہت ذلیل ہو چکے اللہ، ہر اعتبار سے اللہ، ہر اعتبار سے ہم ذلیل ہیں. دنیا کی سب سے کمزور قوم ہے، لیکن اللہ اس کی وجہ ہے اللہ، ہمارا قصور ہے اللہ، مجرم ہے. کتنی مار پڑ رہی اس کے بعد ہم توبہ نہیں کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہم نمازوں کے پابند نہیں ہیں، اس کے بعد بھی شیطان سے دور نہیں ہے اللہ. ہماری اس غفلت کو معاف فرما اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما میرے مولا، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اللہ. ہماری بچوں کی، پوری امت مسلمہ کی ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرما اللہ. یہاں جو بچیاں موجود ہیں ان کو قبول فرما اللہ، ان کے مستقبل کے حوالے سے خیر کے فیصلے فرما اللہ. ان کے قبول کرنے کے جو فیض اللہ، ان کے جمع ہونے کے جو فیض ساری امت کے لیے خیر کے فیصلے فرما اللہ. جن لوگوں نے اس جلسے کو منعقد کیا ہے ان کی کوششوں کو قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.